أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه اما بعد. کل جو آیتیں تلاوت کی گئی تھی اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے جب وہ حضرت مریم سے حاملہ تھی تو دعا کی تھی کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وہ وقف کر دے گی. لیکن پیدا بچی ہوئی تو انہیں طرح احساس ہوا تو اللہ سے انہوں نے دعا کی اور اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ کی پناہ میں اس کو دے دیا. تو اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں مزید اس کی تفصیل بتائی گئی. جب انہوں نے دعا کی اگرچہ بچی پیدا ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی لاج رکھ کر اس بچی کو بھی اپنے لیے قبول کر لیا. تو بچی کی جب پیدائش ہوئی تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کے ذمہ داروں کے حوالے کیا. چونکہ ان کے والد حضرت مریم کے والد مسجد اقصیٰ کے امام تھے اور وہ دنیا میں نہیں رہے تھے، اس لیے اب کون اس بچی کی ذمہ داری سنبھالے. اس میں لوگوں نے دعوے پیش کیے، سب کو ان کے والد سے عقیدت تھی. پر ایک ذمہ دار جو وہاں تھا مسجد اقصیٰ کا ذمہ دار، خاص طور پر حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل کے جو لوگ تھے وہ اس زمانے میں مسجد اقصیٰ کے ذمہ دار رہتے تھے. تو ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اس کی پرورش کریں. تو آخر قرآن نکالا گیا. جب قرآن نکالا گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام جو رشتے میں حضرت مریم کے خالو بھی لگتے تھے ان کے نام قرآن تھے. تو حضرت زکریا نے اپنی ذمہ داری میں لے لی اور ان کی تربیت کی. پھر جب وہ ذرا بڑی ہو گئی اور عاقلہ بالغہ ہو گئی تو حضرت زکریا نے مسجد اقصیٰ کے قریب کچھ حجرے تھے جو اونچائی کی جگہ پر تھے، جو معتکفین کے لیے عبادت کرنے والوں کے لیے خاص تھا. اس کو محراب کہا جاتا تھا. ایک محراب یعنی ایک کمرہ حضرت مریم کو دے دیا، وہ وہیں پر رہتی تھی. کوئی آتا جاتا نہیں تھا. حضرت زکریا چونکہ ان کے سرپرست تھے، وہ آتے جاتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے تھے. لیکن جب بھی وہ وہاں پہنچتے تھے تو دیکھتے تھے کہ پہلے سے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں. بے موسم کی چیزیں، جس چیز کا موسم نہیں ہوتا تھا ایسے موسمی چیز پھل وغیرہ موجود ہوتے تھے. حضرت زکریا کو تعجب ہوتا تھا، پوچھتے تھے کہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی تھی کہ اللہ کی طرف سے آیا. تو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے اس بچی کو قبول کر لیا اور اس کی تربیت اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے ایسی تربیت کی کہ عام لوگوں کی تربیت سے اس کی تربیت مختلف تھی. اسی کو یہاں اللہ نے بتایا کہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. اس کے پروردگار نے
بہترین انداز میں اس کو قبول کیا۔ یعنی حضرت مریم کی ماں نے جو نظر مانی تھی، اگرچہ بچیوں کو اس کے لیے قبول نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اللہ نے ان کے اخلاص کی لاج رکھی، اور چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کو بڑے مقام پر پہنچانا تھا اور خصوصی نگہداشت کے ذریعے سے ان کی تربیت کرنی تھی، تو اللہ نے ان کی اس نظر کو اور اس دعا کو بہترین انداز میں قبول کیا، یعنی اللہ نے پوری خوشی سے اس کو قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، انبت بھی تو کہتے ہیں اگانا، اور بہترین انداز میں اللہ نے ان کی تربیت کی، جیسے پھل اگائے جاتے ہیں، درخت میں پانی ڈالا جاتا ہے، کھاد ڈالی جاتی ہے اور اس کی نگہداشت کی جاتی ہے تاکہ درخت اچھے انداز میں پلے بڑھے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں حضرت مریم کی پرورش کی۔ عام بچیوں کی طرح ان کی اٹھان نہیں ہو رہی تھی، غیر معمولی انداز میں ان کی اٹھان ہو رہی تھی، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی عبادت، ان کی سوجھ بوجھ، ہر چیز میں وہ دوسری بچیوں سے ممتاز تھی، ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا، اس لیے کہا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، بہترین انداز میں اللہ نے ان کی نگہداشت کی، ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا کو ان کا سرپرست بنایا۔ قرآن اندازی کے ذریعے سے جب قرآن حضرت زکریا کے نام نکلا تو ان کو سرپرست بنایا گیا، گویا اللہ نے کہا کہ اللہ نے حضرت زکریا کو ان کا سرپرست بنایا تاکہ ایک نبی کی نگرانی میں وہ پروان چڑھے اور نبی سے ان کو بچپن سے سیکھنے کا موقع ملے، جس سے ان کی تربیت اور اخلاق پر، اعمال، کردار پر بہتر سے بہتر اثر پڑ سکے، اس لیے اللہ نے ایک نبی کی نگہداشت میں ان کو رکھا۔ پھر کہا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، بتایا گیا تھا جب بڑی ہو گئی تو محراب میں ان کو رکھا گیا۔ محراب کا مطلب خصوصی کمرے ہوتے تھے مسجد کے پیچھے یا مسجد کے بغل میں، جو اونچے ہوتے تھے جہاں ہر کوئی جاتا نہیں تھا، خالص عبادت کرنے والے وہاں پر رہتے تھے۔ تو حضرت مریم چونکہ عورت ذات تھی، ان کے لیے الگ سے کمرہ دیا گیا، اور حضرت زکریا کی ذمہ داری تھی کہ وہ جا کر خیر خیریت پوچھتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے تھے۔ تو ایسے ہی کہا گیا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا محراب میں ان کے پاس جاتے تھے، وجد عندہا رزق، دیکھتے تھے کہ وہاں رزق موجود ہے پہلے سے، یعنی بے موسم کے پھل، مثلاً انگور کا زمانہ نہیں لیکن انگور موجود، سیب کا زمانہ نہیں سیب موجود، آم کا زمانہ نہیں آم موجود، ایسے غیر معمولی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی تھی۔ تو حضرت زکریا کو تعجب ہوتا تھا، پوچھا ایک مرتبہ، قال یا مریم، پوچھا ہے مریم، انا لکی ھذا، یہ پھل فروٹ کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، اس عورت نے کہا کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کی غیبی مدد تھی۔ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کی نیک بندیاں جو ہوتی ہیں، اللہ کا خصوصی ان پر انعام ہوتا ہے، جس کو کرامت کہتے ہیں، جن کو کرامت کہتے ہیں، کہ بغیر کسی ظاہری اسباب کے اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں، بے حساب دیتے ہیں۔ بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا خصوصی تذکرہ کیا، اور حضرت مریم کی والدہ کا بھی اللہ نے تعریف کے انداز میں ذکر کیا کہ آدمی جب اخلاص سے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں، اور اس کا جو جذبہ ہوتا ہے اگر وہ جذبہ صحیح ہے تو اس جذبے کے پورا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت مریم کی والدہ کا جذبہ خالص تھا، تو اس لیے بچیاں حالانکہ قبول نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ نے ان کے جذبے کو دیکھ کر، ان کی لاج رکھ کر اس کو قبول کیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جس بچے یا بچی کو بڑا مقام دینا چاہتے ہیں تو بچپن سے خصوصی انداز میں ان کی تربیت کرتے ہیں۔ جیسے حضرت مریم کے لیے بچپن ہی سے مسجد کا ماحول مہیا کیا گیا، حضرت زکریا جیسے ایک وقت کے نبی
ان کی تربیت کا موقع انہیں دیا گیا، اس طرح سے غیر معمولی انداز میں ان کی تربیت ہوئی۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے وسائل خود مہیا کرتے ہیں، بلکہ بغیر اسباب اور وسائل بھی اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، جیسے حضرت مریم کے ساتھ معاملہ تھا۔ چوتھے ہے کہ رزق کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق آتا ہے، جسے چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں کم دیتے ہیں، یہ اس کا فضل ہے اور اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے جس میں ہماری کوئی رائے کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں کا یقین نصیب فرمائے اور اسی طرح سے اخلاص کے ساتھ ہمیں بھی کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔